وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من نوره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ مشین جو ہے وہ جل گئی ہے، تو مجھے بتایا کہ اگر بیان جو ہے وہ مائک پر کریں گے تو بعد میں، چونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، تو باہر والوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تو بیان جو ہے وہ بغیر مائک کے جو ہے وہ کر دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ بعد میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ الحمدللہ کل پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن معراج منایا گیا۔ عاشقان مصطفیٰ نے روزے بھی رکھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم دن خوب احترام سے اور عقیدت سے منایا۔ میرے مولا دعا ہے کہ جن جن مسلمانوں نے جس طرح بھی عبادت کی، روزے رکھے، نوافل پڑھے، میرے مولا سب کی صحیح کو، سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں آئندہ بھی ایسی مبارک راتیں اور دن جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حرم شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو کر آیا۔ اچھا، ابھی آسمانوں کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا گیا، میں لامکاں گیا، نہیں، صرف اتنا کہا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر مسجد حرام آیا۔ اچھا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، امام مسلم نے بھی مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اب کفار جو ہے واویلا کرنے لگے کہ بھئی دیکھو، پہلے ہی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، معاذ اللہ، آج ایک انوکھی بات کر رہے ہیں کہ مہینوں کا سفر قلیل حصے میں طے کیا، اور کہتے ہیں مسجد اقصی ہو کر کے آ گیا۔ اب کفار، آپ جانتے ہیں ویسے ہی کافر جو ہے یہ جاہل ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری طور پر عقل مند تھے، لیکن جن کی سمجھ میں ایمان نہ آئے تو اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ دنیا دار بات کرتے ہوئے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو پڑھے لکھے، ہم تو جاہل آدمی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ جاہل نہیں ہیں، ایمان والا کبھی جاہل نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی، یہ اصل عقل مندی اور دانش مندی کی بات ہے کہ ایمان والا سب سے بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ جو ایمان لے آیا اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں، اور جو بے ایمان ہے، جو ایمان نہیں لایا، اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ابو جہل، یہ اس کا نام ابو جہل تھوڑی ہے، اس کا نام تو عمر بن حشام
آپ حیرت کریں گے کہ یہ مکے کے اندر سب سے ظاہری طور پر عقل مند آدمی تھا، بہت ہوشیار، اچھا خوبصورت بھی بہت تھا، پیسہ بھی بہت تھا، سردار تھا اپنی قوم کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت ایمان دی تو اسے سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ دیکھیے اسے ابو جہل کا ایسا لقب ملا، یعنی جاہلوں کا باپ، کہ آج لوگ اس کا اصل نام بھول گئے، ہر آدمی اسے جاہلوں کا باپ کہتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ذہانت، عقل مندی یہ ایمان سے. تو اب انہوں نے بے وقوفانہ سوال کیا کہ اچھا بھائی مسجد اقصی گئے تھے تو وہاں ستون کتنے ہیں؟ اچھا مسجد اقصی گئے تو کھڑکیاں کتنی ہیں وہاں پر؟ اچھا جی. اچھا مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ اب آپ بتائیے، کئی ایسے لوگ ہماری مسجد میں جو الحمدللہ عرصہ دراز سے نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ گلستان غوثیہ مسجد کے اندر ستون کتنے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کھڑکیاں کتنی ہیں. اور نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی پوچھے کیا ہوا تو کہیں گے بھائی میں کوئی ستون گننے یا کھڑکیاں گنتی کرنے تھوڑی جاتا ہوں، میں تو نماز پڑھنے جاتا ہوں، میں تو عبادت کی غرض سے جاتا ہوں. یعنی عقل میں بھی نہیں. لیکن اللہ اکبر، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا گیا، رب کریم جو اپنے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے گوارا نہ ہوا. رب کریم نے فرمایا جبریل اپنے پروں پر مسجد اقصی کو اٹھاؤ اور میرے محبوب کے سامنے رکھ دو. حضرت جبریل نے اپنے پروں پر مسجد اقصی کو ایسے اٹھایا اور حضور حتیم میں کھڑے ہو کر اپنے سامنے مسجد اقصی کو دیکھتے رہے. کافروں نے کہا ستون کتنے تھے؟ گن کر بتائے ستون اتنے تھے. دروازے کتنے تھے؟ گن کر بتائے دروازے اتنے تھے. جو سوال کیے سرکار نے سب بتا دیے. اللہ کے کرم سے سارے کافروں کی بولتی بند ہو گئی. اور دوسری حدیث پاک جو عزیزان گرامی وہ بھی ایمان کو جو ہے وہ تازہ کرنے والی بات ہے، اور اس کو مدارج النبوہ میں حضور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے پہلی جلد صفحہ نمبر 246 پر نقل کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے سفر معراج کا انکار کرتے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. کہ بتائیے، ہماری بات اور پکی ہو جائے گی، ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا مکے کی طرف، اور اس قافلے کے اندر جو ہے دو غراروں پر جو ہے غلہ رکھا ہوا، غلہ یعنی تجارتی قافلہ، وہ آتا ہوا میں نے دیکھا. تو میں نے ان کو زور سے اشارہ کیا، آواز دی. تو قافلے والے کہنے لگے کہ یہ تو آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے پھر میں حضرت جبریل کے ساتھ مکۃ المکرمہ آ گیا. اب کافر کہنے لگے اچھا جب آپ نے اس قافلے کو دیکھا ہے، تجارتی قافلے کو، تو اب بتائیے کہ وہ کب تک آئے گا مکے کے اندر. نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ وہ بدھ کے دن آئے گا، اور بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مکے کے اندر داخل ہو جائے. اب کافروں نے بات پکڑ لی، کہنے لگے اچھا آپ جانتے ہیں قافلوں کا حال کیا، کہ کوئی ہوائی جہاز تو ہے ہی نہیں کہ فلائٹ جو ہے وہ آپ کی 1 بجے چلی تو سیدھی جو ہے مکے میں 4:30 بجے پہنچ جائے گی، 3.5 گھنٹے میں. فلائٹ تو ہے ہی نہیں. وہ قافلے ہوتے 19-20 ہو جاتا، پانی ختم ہو جاتا، کھانا ختم ہو جاتا، کئی چیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی. بھائی دیر بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مغرب کے بعد پہنچے، اچھا ہو سکتا ہے کہ جمعرات کو پہنچے، جمعے کو پہنچے، کیونکہ اونٹوں پر سفر ہے، غلہ لے کر اتنا سامان لے کر آ رہا ہے. اب کیا ہوا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے نکل گئے بدھ کے دن
مغرب سے پہلے پہلے یعنی سورج غروب بعد میں ہوگا اور یہ قافلہ مکے کے اندر داخل ہو جائے گا. سارے کافر بدھ کے دن عصر کے بعد مکے کے مضافات میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں آج مسلمانوں کے نبی کی بات میں کتنی صداقت ہے, کتنی سچائی ہے. جو ان کا عظیم معجزہ معراج جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. اب جب اللہ اکبر سارے کافر کھڑے ہو گئے, میرے مسلمانوں اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, قافلے کو دیر بھی ہو سکتی ہے, قافلہ تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. ادھر رب کریم نے جب ان کافروں کو دیکھا کہ مضافات مکہ میں کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, عصر کے بعد کا وقت ہے, رب کریم نے سورج کو حکم دیا, سورج اس وقت تک غروب نہ ہونا جب تک یہ قافلہ مکے کے اندر داخل نہ ہو, میرے حبیب کی بات پوری نہ ہو جائے. رب کریم نے سورج کو روک لیا اور جیسے ہی وہ قافلہ مکے کے مضافات میں آیا ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج غروب ہو گیا. ادھر بھی میرے آقا کی بات ایسی سچی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو فرمایا. عزیزان گرامی, میں نے بڑی رات کو بھی عرض کیا کہ ہمارے لیے سب سے عظیم رات وہ ہے کہ جس رات آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے, یعنی ربیع الاول کی 12ویں رات. یہ ہمارے لیے کائنات میں سب سے عظیم رات ہے. نہ شب عید الفطر, نہ شب عید الاضحیٰ, نہ شب قدر, کسی رات میں وہ فضیلت نہیں جو رات مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے, وہ رات کو اللہ نے فضیلت عطا کی. اچھا, حضور علیہ السلام کے لیے کون سی رات افضل ہے یہ بھی یاد رکھیے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب سے عظیم رات وہ ہے کہ جس رات آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. حضور کے لیے بڑی رات اور عظیم رات وہ ہے کہ جو معراج کی رات ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بڑی عظمتوں سے نوازا. ایک ہمارے موضوع کا حصہ کہ سرکار جب معراج پر گئے تو جنت بھی آپ نے ملاحظہ کی, اور جنت جب ملاحظہ کی, سیاہ ستہ کی حدیث پاک سرکار فرماتے میرے غلاموں, معراج کی رات میں نے جنت کو ملاحظہ کیا تو میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ سب سے زیادہ تعداد میرے غریب امتیوں کی ہے, یعنی غریبوں کو خوشخبری ہے. لیکن یہ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں, کون سا غریب جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو. سیٹھ صاحب کی چمکیلی گاڑی کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں دیا, اسے دیا. سیٹھ صاحب کے بڑے مکان کو دیکھ کر دل میں یہ نہ لائے کہ اللہ نے اسے دیا مجھے نہیں دیا. نہیں, یہ ناشکری ہے. وہ غریب جنت میں جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر راضی ہو جائے گا. اور اب ہم جانتے ہیں کہ جو ملتا ہے مقدر سے ملتا, جو انسان کی تقدیر میں لکھ گیا وہ گھر آ کر بھی دے جائے, وہ راستے میں بھی دے جائے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے انشاءاللہ ملے گا, کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے, ساری دنیا بھی کوشش کر لے تو وہ چیز ہمیں مل سکتی نہیں, اس لیے کہ ہمارے نصیب کے اندر نہیں ہے. پھر سرکار فرماتے جہنم کو میں نے ملاحظہ کیا. جب جہنم کو میں نے ملاحظہ کیا تو جہنم کے اندر میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ, عورتیں جہنم میں ان کا کیا کام؟ وہ تو بڑی تسبیحاں لے کے پڑھ رہی ہوتی ہیں, چادر جو ہے وہ سر سے ہٹتی نہیں ہے.
جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کی عورت، ایسی نیک بندیاں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ عورتیں، سرکار فرماتے ہاں وہ اس لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہوں گی۔ اب آپ بتائیے فی زمانہ کون سی عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کی شکر گزار ہے؟ کون سی وہ عورت جو شوہر کی کمائی پر خوش، اس کے کپڑے سلوا کر دینے پہ خوش، اس کے کھلانے پلانے پہ خوش نہیں؟ اور آپ دیکھیے معاشرے کے اندر ابھی تو بیچارہ صبح چائے پراٹھا دے کر جاتا ہے کام پر، پڑوس کا دروازہ بجا کے ارے اس سے تو شادی کر کے قسمت پھوٹی ہے، کہاں یہ کنگلا آدمی میرے پلے پڑ گیا، میرے متھے لگ گیا، یہ کیا میرے نصیب میں آ گیا۔ آپ دیکھیے ایسی ایسی باتیں عورتیں کرتی ہیں، جہاں پر اطراف میں 3-4 گھر ہوتے ہیں وہاں تو آپ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے شوہر صبح گناہ لے کے جاتا ہے، شام آتا ہے تو غیبت کی وجہ سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اس پاک و صاف ہو کر کے آتا۔ لیکن سب عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن اکثریت، اور سرکار فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں، بال بڑے بڑے، اور جہنم کی آگ نیچے جل رہی ہے اور ان کے جسموں کو کاٹ رہی ہے، چیخ رہی ہیں، چلا رہی، واویلا کر رہی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو اپنے شوہر کے علاوہ غیر مردوں پر اپنا حسن و سنگار ظاہر کرتی تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ پردہ نہیں کرتی تھی، اپنا حسن اپنا سنگار غیر مردوں کو دکھاتی تھی، حالانکہ شوہر کا حق ہے شوہر کو چھوڑ کر غیر مردوں کے سامنے وہ تیار ہو کے آتی، پردہ نہیں کرتی۔ اے میری بہن بیٹیوں، اے دوپٹے اوڑھنے کی شوقین بچیوں، اے چادروں سے نفرت کرنے والیوں، اے برقعوں کے معاذ اللہ برا سمجھنے والیوں، سنو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر جہنم کی آگ میں بالوں سے لٹکا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا نازک بدن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج وقت ہے، خدا کے واسطے پردہ کیجئے، خدا کے واسطے اپنا بناؤ سنگار شوہر کے سوا کسی اور کو نہ دکھائیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت لپسٹک استعمال نہیں کر سکتی، میک اپ استعمال نہیں کر سکتی، منع نہیں ہے۔ کس کے لیے منع نہیں ہے؟ شوہر کے لیے تیار ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو اجر بھی دیتا۔ لیکن آپ بتائیے کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو غیر لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی کے دوران تیار ہوتی۔ دیکھیے سب کے اندر ایک مفتی ہے، آپ خود پوچھیں اپنے اندر کے مفتی سے، وہ جواب دے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ شوہر جب رات کو تھکا ہوا آئے تو آپ غسل کر کے کوئی جسم میں بو نہ آئے، بہترین کپڑے پہن کر بہترین تیار ہو کر بیٹھے تاکہ شوہر دیکھے تو اس کی پوری تھکن دور ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ اور یہاں آپ دیکھیے ایسا لگتا ہے جیسے میلے کپڑے پہن کر بیچاری 3 دن سے نہائی نہیں ہے، ایسی میلے کپڑے میں بیٹھی۔ آپ بتائیے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شوہر کی رغبت کسی اور عورت کی طرف جاتی، پھر پرچے لکھ کے آتی ہے، مولانا صاحب کوئی وظیفہ دیجئے، ہمارا شوہر ہمارے پاس نہیں آتا، دوسری عورتوں کے اندر دلچسپی لیتا۔ تو آپ نے اسے ایسا کیوں کرنے دیا؟ ایسا کرنے پر آپ نے مجبور کیا۔ اگر آپ رغبت دیتی، اگر آپ اسے قریب کرتی، تیار ہو کر بیٹھتی، صاف ستھری ہو کر بیٹھتی، تو وہ آپ کے قریب آتا، غیر عورتوں کے قریب نہیں جاتا۔
اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو غیر عورتوں میں دلچسپیاں لیتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا، علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں اسے نقل کر فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے دیگچی کے اندر صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا صاف، اور دوسری طرف سڑا ہوا گندا بدبودار گوشت۔ سرکار علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر اس دیگچی کی طرف جاتا ہے جس میں گندا سڑا ہوا بدبودار گوشت، اور معاذ اللہ اسے کھاتا ہے، چباتا اور چیختا چلاتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے جبریل کون ہے یہ بے وقوف، صاف ستھرا گوشت دیگچی میں چھوڑ کر گندا بدبودار گوشت جو ہے وہاں جا کر کھا رہا ہے، یہ کیا عذاب اس کے اوپر؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ منہ مارتے تھے، جو اپنی ازواج کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس راتیں گزارتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے۔ اللہ ان پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے یہ عذاب مسلط کرے گا۔ اب آپ بتائیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، شادی شدہ ہوتے ہوئے معاذ اللہ کتنی لڑکیوں سے سیٹنگ ہوتی ہے، کتنی عورتوں سے رابطے، کتنی غیر عورتوں سے بات چیت، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو جا کر پیسے انہیں دینا، اپنی طرف راغب کرنا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اگر ایک میں خواہش پوری نہیں ہوتی دوسرا نکاح کر لیں، حرام تھوڑی ہے، ناجائز تھوڑی ہے۔ یہ تو پاکستانی قانون میں جو ہے یہ بیوی کی اجازت، ورنہ شریعت کے اندر تو اجازت بھی ضرورت نہیں پہلی بیوی کی۔ لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں غلط کام کیوں کروں، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ پھر سرکار فرماتے تفسیر روح البیان میں اس حدیث کو نقل کیا، سرکار فرماتے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے آگ کے دریا کے پاس بیٹھے، فرشتہ اتنی بڑی پتھر اور چٹان اٹھاتا اور اس کے سر پر دے مارتا، سر پورا کچل گیا، چکنا چور، چیخو پکار کی، تھوڑی دیر کے بعد سر درست ہو گیا۔ پھر فرشتے نے اٹھایا پتھر، زور سے اس کے اوپر مار، پھر اس کا سر کچل گیا، چیخ رہا، چلا رہا۔ سرکار فرماتے جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے سر بھاری ہو جاتے۔ آج اللہ نے ان پر نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ عذاب مسلط کیا ہے کہ ہمیشہ ان کے سر اسی طرح کچلے جائیں گے۔ میرے مسلمانوں، کل اور پرسوں چھوڑ کر آپ بتائیے مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کتنی تھی؟ بڑی رات کو 10-12 آدمی زیادہ ہو گئے، کل بڑا دن تھا 10-12 آدمی زیادہ ہو گئے، آج جمعہ تھا 5-6 آدمی بڑھ گئے، باقی نمازی کہاں ہے؟ اور پھر نماز چھوڑ کر ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا۔ او خدا کے بندو، نماز چھوڑنے سے بڑھ کر کون سا گناہ ہے؟ نماز چھوڑنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ، نماز چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، اور نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا جان بوجھ کر۔ آپ دیکھیے یہاں پر اس وقت الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پنجگانہ نماز الحمدللہ پڑھتے،
آپ ان سے پوچھئے کہ جب وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ان کے سارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب سیٹھ صاحب تمہیں بلاتے ہیں صبح 11 بجے 9 بجے 7 بجے تب آنکھ کھل جاتی ہے. آپ کی فلائٹ ہوتی ہے تو ساری رات نیند نہیں آتی. کسی کی ٹرین ہو صبح سویرے تو وہ جاگ رہا ہوتا، کسی کی بس ہو صبح 9 بجے تو وہ فجر پڑھ کے سوتا نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کو اہمیت دی، نماز کو اہمیت نہیں دی. نماز کو اہمیت دیتے تو یاد رکھنا اللہ سے محبت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو مچل رہا ہوتا ہے ساری رات بستر پر. 1 گھنٹے کے بعد پھر ٹائم دیکھے گا کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد دیکھے گا کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد، یعنی یاد الہی میں اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے. اللہ کی محبت میں وہ سوتا بھی نہیں ہے کہ اسے پتا ہے کہ ان قریب رحمان کی طرف سے یہ آواز آئے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور میں کھڑا ہو کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قیام کروں گا، اس کے حضور سجدہ کروں گا. آج ہماری بہت بڑی اکثریت نمازوں سے دور ہے. ہماری بڑی اکثریت نماز پڑھتی ہے مگر انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ نہیں پتا، وضو کیسے ہوتا ہے وہ نہیں پتا، غسل میں کتنے فرائض ہیں وہ نہیں پتا. آج ضرورت ہے کہ ہم جو ہے فرض علوم بھی سیکھیں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنا بھی سیکھیں. کتنے ایسے نمازی ہیں کہ جو آ کر ہم سے پوچھتے مولانا صاحب نماز کے اندر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی، پتہ ہی نہیں لوگوں کو. آپ حیرت کریں گے، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا اور میری ہوا خارج ہو گئی تو میں نے سجدہ سہو کر لیا تو میری نماز ہو گئی. او خدا کے بندے تیرا تو وضو بھی چلا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. یہ میرے سامنے اسی مسجد کے اندر ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، غالباً اتوار کا دن تھا، ظہر میں، کہنے لگے رات کو احتلام ہو گیا تو پانی جو ہے وہ بہت ٹھنڈا تھا تو میں نے جو ہے صرف پیشاب کے مقام پر پانی بہا لیا اور وضو کر لیا تو میری نماز ہو گئی. میں نے کہا استغفر اللہ ربی، حالت جنابت میں آپ مسجد میں آ گئے، کتنا بڑا گناہ. یعنی پتہ ہی نہیں قوم کو. تو آج ضرورت ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تمام جو ہے وہ مسائل ہمیں آنے چاہیے. یہ نوجوان ہمارے آپ دیکھیے جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، آپ دیکھیے جب باہر وہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں اور قرار چین تو ہے نہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد. کیا ہوتا ہے؟ چند قطرے ان کے جو ہے وہ کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان پیشاب کر کے فوراً کھڑا ہو تو بقیہ ماندہ جو قطرے ہوتے ہیں وہ گر جاتے، وہ شلوار پر، پینٹ پر یا دیگر چیزوں پر آ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کپڑے ناپا اگر 3-4 قطرے ہو گئے اور وہ 1 درہم کے برابر یعنی ہتھیلی کی گہرائی تک، تو اب تو اس کو دھونا واجب ہے، نماز نہیں ہوگی. لیکن نوجوان اس کا خیال نہیں کرتے. آپ دیکھیے کسی نوجوان کو راستے میں کہیں بیٹا نماز پڑھو تو کہیں گا مولانا صاحب کپڑے ناپاک. یہ کیا وجہ ہے کہ آج نوجوانوں کے کپڑے ناپاک، پاکی صفائی ستھری سب گئی؟ نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. اپنے نازک بدن پر ہمیں رحم کرنا چاہیے کہ آج ہمارا یہ نازک بدن جو گرم پتیلی پر انگلی لگ جائے تو چیخ نکل جائے، جلتی سگریٹ پر پاؤں لگ جائے تو آ نکل جائے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اور یہ ہم پر اللہ کے حبیب کا کرم ہے. پہلے کیا ہوتا تھا گزشتہ امتوں میں؟
اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا، نماز ان پر بھی فرض تھی، ایسا نہیں ہے، لیکن نماز چھوڑتا تو اس کے دروازے پر قدرتی لکھا ہوتا کہ اس نے نماز چھوڑی ہے. لوگ جو ہے تھو تھو کرتے تھے، سالہ نماز نہیں پڑھی. زنا کرتا تو لکھا ہوتا تھا دروازے پر کہ اس خبیث نے زنا کیا ہے، لوگ تھوکتے تھے. اگر کوئی شراب پیتا تو اس کے دروازے پر قدرتی لکھا ہوتا کہ اس نے شراب پی ہے، پورے گاؤں میں شہر میں ذلیل ہوتا. آج اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کرم ہے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. یہ بات یہی بنی ہوئی ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے پردہ رکھا ہو. میں حضرت علی کا ایک قول پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم، کہتے بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمارے عیب دوسروں پر ظاہر کر دے تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دفنانا بھی گوارا نہ کرے. یعنی عیب ظاہر ہو جائیں کہ یہ کام کرتا ہے، ایسے ایسے غلط کام کر رہا، سالے کو دفنانے میں بھی نہیں جانا، نماز جنازہ. تو مولا فرماتے ہیں کوئی ایک دوسرے کو دفنانا بھی گوارا نہ کرے. مولا تو کہتے ہیں دفنانا، اگر ہمارے عیب دوسروں پر اللہ ظاہر کرتے تو کوئی تھوکنا بھی گوارا نہ کرے، ہمیں کوئی تھوکنا بھی گوارا نہ کرے. یہ اللہ کا کتنا انعام ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کے حبیب نے رو رو کے دعا کی، مولا میرے امت کے عیبوں کو فاش نہ کرنا، میری امت کے گناہوں کو ظاہر مت کرنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا ان قریب یوم آنے والا ہے، انشاءاللہ آئندہ ان کی شان بھی ہم بیان کریں گے. تو اللہ نے انہیں ایسی بینائی دی تھی کہ جیسے آدمی وضو کرتے تو وضو کے اندر جو گناہ آدمی کرتا ہے چہرے ہاتھ سے، جیسے جیسے وضو کرتا ہے یہ پانی بہتا ہے، گناہ جو ہے وہ گرتے چلے جاتے. امام اعظم کو اللہ نے ایسی بصیرت دی تھی کہ کوئی وضو کر رہا ہوتا تو وضو کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ بھی دیکھ لیتے تھے، گناہ نظر آتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ سے رہا نہ گیا، مولا اب مجھ سے سہا نہیں جاتا، میں لوگوں کے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا، یہ نورانی بصیرت مجھ سے لے لے. آپ نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نورانی بصیرت آپ سے لے لی. یہ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا عظیم معجزہ معراج. اور جب آپ جہنم کے مناظر دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام ہمیشہ روتے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میکائیل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جہنم کی آگ کو دیکھا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا. ایسی خطرناک آگ کہ دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، مولا مجھے جہنم کی آگ میں مت ڈال. اور آج ہم دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آئیں، جیسے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. اللہ سے ڈریں، اس کے حبیب سے محبت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں. یہ حقیقت میں میرے مسلمانوں ہمارا حقیقت میں بخشش کا ذریعہ بنے گا. حلال کی طرف آئیں، اپنی آمدنی پر نظر دوڑائیں کہ کوئی حرام تو نہیں ہے کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہا، کوئی حرام کام تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے پیسے میں برکت ختم ہو گئی. سب میں آپ سب اپنی اپنی کمائی پر نظر دوڑائیں، پاکیزہ کمائی کھائیں، حلال کمائی کھائیں. انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اور مولا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں جہنم کا عذاب مت دینا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری بخشش و نجات کر دینا. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ بروز بدھ بعد نماز عشاء کاکوان پلازا کے نیچے مسجد فیضان القرآن میں ماہانہ درس قرآن ہوگا. عشاء کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے. پابندی سے تشریف لائیے گا. بروز بدھ بعد نماز عشاء کاکوان پلازا کے نیچے فیضان القرآن مسجد میں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے.